الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستو بزرگوں، کل کے درس میں اس بات کو ذکر کیا جا چکا ہے کہ ٹھکانے کے اعتبار سے سب سے برے وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا غصہ نازل ہوا اور جن کو اللہ رب العزت نے بندر اور خنزیر بنا دیا، اور جنہوں نے شیطان کی پوجا کی اور اس کو اپنا معبود بنا لیا۔ اس سے مراد یہودی تھے کہ وہ مسلمانوں کو طعنہ دیا کرتے تھے کہ تم مسلمان ہو گئے، تم نے اپنے نبی اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں خود اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو تم کتنے زیادہ برے ہو، کتنی برائیاں تمہارے اندر موجود ہیں، تمہیں مسلمانوں پر کسی قسم کا الزام نہیں لگانا چاہیے۔ آج کی اس آیت مبارکہ میں سے پہلی آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے یہودیوں کے ایک دھوکے کا ذکر کیا ہے۔ یہودی جو تھے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں آتے اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا کرتے تھے، پھر جب باہر نکلتے اصل کے اعتبار سے وہ مومن نہیں ہوتے، پھر مسلمانوں کا مذاق اڑاتے اور ان کی باتیں جو مجلس کی باتیں ہوتی دوسرے لوگوں تک پہنچا دیا کرتے تھے۔ دوسرا مطلب علماء نے یہ لکھا ہے کہ جو یہودی تھے وہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے، پھر جو سادہ مسلمان تھے نئے مسلمان ہوتے ان کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے، ان کو کہتے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے، صرف تمہارے نبی پر ہمارا ایمان نہیں ہے، اور تم محمد رسول اللہ پر ایمان لے کر آئے، لہذا ہم اور تم دونوں مومن ہیں۔ اس قسم کا دھوکہ دیا کرتے تھے۔ حالانکہ یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے، ایک نبی کا انکار سارے نبیوں کا انکار لازم آتا ہے۔ جیسا کہ آج کل قادیانی ہیں وہ بھی دھوکہ دیتے ہیں مسلمانوں کو، عام سادہ لوگ مسلمان جو ہیں جو علماء سے دور ہیں اس قسم کے مسلمانوں کو وہ یہ دھوکہ دیتے ہیں، دیکھو ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں اور ہم سارے نبیوں کو مانتے ہیں، ہم قرآن پر ایمان لے کر آتے ہیں، لیکن اگر ان سے کہا جائے کہ مرزا قادیانی پہ لعنت بھیجو وہ کہتے ہیں نہیں، ہم حضور کو تو مانتے ہیں لیکن حضور کے بعد نبی مرزا ہے، نعوذ باللہ، نقل کفر نباشت۔ تو یہی چیز تھی ان کے اندر، جو یہودی تھے ان کے اندر بھی یہی چیز تھی، وہ سادہ لوگ مسلمانوں کو دھوکہ دیتے، کہتے ہیں ہم ساری کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، سارے رسولوں کو مانتے ہیں سوائے تمہارے نبی کے، اگر تم بھی ہمیں مومن کہو اور ہم تمہیں مومن کہیں تو بات برابر ہے۔ یہ بات غلط ہے۔ اللہ رب العزت نے اس غلط بات کا ذکر یہاں پہ ارشاد فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، جس وقت یہ آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے کر آئے، وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، حالانکہ وہ داخل بھی کفر کے ساتھ ہوئے تھے اور نکلے بھی کفر کے ساتھ۔ کفر کے ساتھ آپ کی مجلس میں آئے تھے اور کفر کے ساتھ ہی آپ کی مجلس سے نکل گئے۔ کیا مطلب؟ دل میں کفر تھا، زبان سے کلمہ پڑھ بھی رہے تھے تو ان کے ایمان کا اعتبار نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا واللہ اعلم بما كانوا یکتمون، اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے اس چیز کو جو چھپاتے ہیں، جو دلوں میں انہوں نے نفاق چھپایا ہوا ہے اللہ کے علم میں ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے یہودیوں کے غلط عادات کا ذکر فرمایا ہے۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ، فرمایا آپ دیکھتے ہیں ان میں سے بہت سارے لوگوں کو يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ، دوڑ کر گناہ میں جاتے ہیں، وَالْعُدْوَانِ، ظلم کرتے ہیں، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور حرام کھاتے ہیں۔
کتنے واضح لفظوں میں اللہ رب العزت نے یہودیوں کو حرام خور کہا ہے. فرمایا کہ گناہوں میں بھاگ کر جاتے ہیں، دوڑ دوڑ کر جاتے ہیں. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اور صوفیاء کرام نے بھی اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ انسان کو چاہیے وہ ہر وقت اپنے دل کی نگرانی کرے. اگر دل کی نگرانی کرتا رہے گا دل ٹھیک رہے گا. لیکن اگر ایک مرتبہ گناہ ہو گیا چھوڑ دیا، پھر دوسرا مرتبہ ہو گیا، پھر ایسا ایک وقت ایسا آتا ہے اس کو گناہ ہی نہیں لگتا، بلکہ گناہ کیا ہے بھائی اچھا لگنے لگ جاتا ہے. تو یہودیوں کی یہ عادت تھی، وہ گناہ کے کاموں میں دوڑ دوڑ کر جاتے تھے. مسلمانوں کی بھی یہی حالت بنتی جا رہی ہے کہ جو گناہ کے کام ہیں ہم دوڑ دوڑ کے ان میں شریک ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے دل جو ہے وہ نیکی سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. اسی لیے فرمایا کہ اپنے دل کی نگرانی کرو، اگر اس میں کوئی کمی پائی گئی تو فوراً اصلاح کر لو، پھر تو ٹھیک رہے گا. اگر غلطی پہ غلطی ہوتی چلی گئی، اپنے دل کی اصلاح نہیں کی، تو فرمایا ایک وقت آئے گا اس کو نیکی گناہ نظر آنے لگ جائے گی، اور گناہ جو ہے وہ اچھائی نظر آنے لگ جائے گی. اس لیے ہمیں بھی اپنے دل کی کیا ہے نگرانی کرنی چاہیے. آگے ارشاد فرمایا والعدوان، ظلم بھی کرتے تھے، واکلہم السحت، اور حرام کھاتے تھے. یہودیوں کا شیوا رہا ہے کہ وہ لوگوں کے مالوں کو حرام طریقے سے کھاتے تھے. فرمایا لبئس ما کانوا یعملون، البتہ بری ہے وہ چیز جو وہ کرتے تھے، جو وہ کام کرتے تھے، یہ بہت بری چیز ہے. آگے ان کے علماء کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ علماء کا حق تھا کہ ان کو روکیں، لیکن علماء نے ان کو روکا نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ بھی اس کے اندر کیا ہو گئے، انہی کے ساتھ شریک ہو گئے گناہ کے اندر. ارشاد فرمایا لولا ینہاہم الربانیون، مشائخ علماء ان کو کیوں نہیں روکتے گناہ کرنے سے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاسم واکلہم السحت، مشائخ علماء ان کو کیوں نہیں روکتے گناہ کی بات بولنے سے اور حرام کھانے سے. ان کے علماء کا حق یہ تھا کہ ان کو منع کرتے کہ یہ کام غلط ہے، یہ کام ٹھیک ہے، یہ کام اللہ کی ناراضگی والا ہے، یہ کام اللہ کی رضا مندی والا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ان کے علماء بھی ان کے ساتھ مل گئے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے یہود کے علماء نے ان کو روکا کہ یہ غلط کام کر رہے ہو. جب قوم باز نہیں آئی تو وہ بھی ان کے ساتھ شریک ہو گئی. انہوں نے کہا کہ روکنے کا کیا فائدہ، عوام مانتی تو ہے نہیں، لوگ مانتے تو ہے نہیں. فرمایا پھر جیسے وہ گناہ میں مبتلا ہوئے علماء بھی مبتلا ہو گئے. آپ شکر ادا کیجئے کہ مسلمانوں کے علماء اس بات سے بالکل باخبر ہیں. عوام چاہے مانے یا نہ مانے، لوگ کسی بات کی فکر کریں یا نہ کریں، برا کہیں اچھا کہیں، لیکن مسلمانوں کے جو علماء ہیں وہ لوگوں کی اصلاح کے اندر اپنا زور لگا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے کم از کم وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو جائیں گے. لیکن جو یہودی تھے ان کے علماء ان کے ساتھ ہی مل گئے تھے، ان کے ساتھ کھانا پینا ہر چیز ان کے ساتھ شریک ہو گئے تھے. اللہ رب العزت نے ان پہ بھی وہی عذاب اتارا جو یہودیوں پہ اتارا تھا. ارشاد فرمایا ان کے علماء کو روکنا چاہیے تھا، مشائخ کو روکنا چاہیے تھا غلط باتوں سے. آگے فرمایا وَأَكْلِهِمُ السُّحُتَ، اور کیا ہے حرام کھانے سے روکنا چاہیے تھا. فرمایا لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، یہ کردار جو ان کے علماء اور مشائخ نے اختیار کیا ہے یہ برا ہے، یہ اچھا کام نہیں ہوا، جس کی وجہ سے وہ لوگ کیا ہے گناہوں کے اندر مبتلا ہو گئے. اللہ رب العزت ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے.